ناظرین، آفت کی آنے والی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ وحاج نے شفا سے اپنے والد کے خلاف جا کر کورٹ میرج کر لی ہے۔ جب مہک اور وریشا کو یہ سب پتہ چلتا ہے کہ اب تو کھیل سارا خراب ہو گیا ہے تو وہ محمود کے کہنے پر ایک اور ایموشنل ڈرامہ کھڑا کرتی ہیں۔ اور جب وریشا تو پہلے ہی محمود کے پاس چلی جاتی ہے، لیکن مہک ایک ڈرامہ کریٹ کرتی ہے کہ وریشا اس کو بغیر بتائے ہی گھر سے چلی گئی ہے اور مختار کو وریشا کے کمرے سے ایک خط ملتا ہے۔ یہ ایک ایموشنل خط مختار کے لیے لکھا گیا تھا، لیکن یہ خط تو محض مہک نے خود لکھا ہے۔ مختار اور بی جان جب یہ خط دیکھتے ہیں وہ تو بہت گھبرا جاتے ہیں۔ بی جان اور مختار تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور مہک جو ہے وہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ کہاں جا سکتی ہے میری بچی، اپنے باپ رضا کی قبر پہ ہی ہوگی۔ کیونکہ مہک اور محمود کی ساری یہ پلاننگ تھی اور وریشا جو ہے وہ تو مہک کی بات پہلے ہی نہیں سنتی تھی، اس لیے اس کو محمود کا سہارا لینا پڑا۔ وہیں مہک محمود سے کہتی ہے کہ آپ وریشا کو سمجھائیں کہ پاگل پن کا مظاہرہ نہ کرے، اور اس کو فون پہ باتیں کرتا دیکھ کر مہرالنساء ان کی یہ باتیں بھی سن لیتی ہے اور حیران اور پریشان ہو جاتی ہے۔ پچھلی دفعہ کی باتیں سن کر تو وہ چپ کر گئی تھی، لیکن اس بار کی باتیں سن کر وہ مہک کے آمنے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ مہک فون پہ باتیں کرتا دیکھ مہرالنساء پیچھے سے آتی ہے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہے۔ مہک تو ڈر ہی جاتی ہے کہیں بی جان یا مختار تو نہیں، لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ یہ تو مہرالنساء ہے تو وہ اتنا گھبراتی نہیں، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ مہرالنساء کا اب گھر میں وہ روب اور بات نہیں مانی جاتی، اس لیے وہ تھوڑا ریلیکس ہو جاتی ہے۔ مختار وریشا کے پاس جاتا ہے اور وریشا کو دیکھ کر وہ بہت ہی زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور وریشا کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے کہ تم ہمارے رضا کی آخری نشانی ہو، تو تم ہمیں معاف کر دو، میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں اور میں ان تمام غلطیوں کا ازالہ کروں گا۔ وریشا تو مختار کو جب اس طرح سے معافی مانگتا دیکھتی ہے تو دل ہی دل میں ہنستی ہے اور خوش ہوتی ہے، لیکن وہ بڑی مشکل سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی ہے اور اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتی ہے اور غم کا مظاہرہ کرتی ہے، اور ماں کی طرف دیکھتی ہے تو ماں بھی بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتی ہے، اور وہ دونوں سوچتی ہیں کہ ہنستی ہیں کہ ہم نے کیسے ان سیانے بیانے لوگوں کو پاگل بنا رکھا ہے اور اپنی انگلیوں پہ نچایا ہوا ہے۔ وہیں دوسری طرف مہرالنساء جو ہے وہ اپنی شفا کے پاس جاتی ہے اور وہاں جا کے اسے اپنے خاندانی کنگن دیتی ہے اور بڑی محبت سے اس کے سر پر دوپٹہ اوڑھتی ہے، اور وہیں دوسری طرف شفا اپنی ساس کی اتنی اور محبت اور پیار دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ اس بات کی خبر لگ جاتی ہے مہک کو، اور مہک تو سارے گھر میں واہو میلہ بچا دیتی ہے اور بی جان کو مہرالنساء کے ایسا خلاف کرتی ہے کہ بی جان تو ہکی بکی رہ جاتی ہے۔ میری بچی تو یہاں غم سے نڈال پڑی ہے اور بھابھی اپنے بیٹے کی شادی کی خوشیاں منا رہی ہیں۔ ناظرین، جہاں تک لگتا ہے کہ اب مختار کو کچھ ٹائم کے بعد شفا اور وحاج کو گھر واپس لانا پڑے مجبوری کے تحت۔ ہو سکتا ہے بی جان کی حالت خراب ہو جائے، کیونکہ بی جان وحاج کو بہت چاہتی ہیں اور وہ تو اپنے دن کا آغاز وحاج کو دیکھ کر شروع کرتی ہیں۔ مختار کو مجبوراً ان دونوں کو معافی دے کر واپس اس گھر میں لانا ہوگا، اور وہیں دوسری طرف مہک اور اس کی بیٹی وریشا وہ دونوں بھی شفا اور وحاج کو الگ کرنے کے لیے بہت سارے پاپڑ بیلیں گی، اور یہ سب کچھ ہم آنے والی ایپیسوڈز میں دیکھیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔